یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے آپ جیسے لوگوں نے بڑی امیدیں دلائی تھی عمران خان صاحب کے بہاف پہ پاکستانی قوم کو، تو جب آپ اوورآل ان کی حکومت کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت توقعات پہ پوری اتر رہی ہے؟ حکومت جب بھی کوئی بھی حکومت بنے اس کے 2-3 بڑے ڈیفائنڈ رولز ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے کوئی نئی چیز بنانی ہے. ان کا ڈیفائنڈ رول نمبر 1 یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو وہ ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے. ٹھیک، نمبر 1. دوسرا، ایڈمنسٹریٹو ایسا نظام دیا جائے کہ عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے اور اس کی مشکلات میں کمی ہو، تاکہ وہ لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا اس میں. آگے افسران کی بھی جو طریقہ کار ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا، تمام گورنمنٹ کے 40-35 جو محکمے ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ نبھاتے ہیں تاکہ اس گورنمنٹ کی عزت میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے جی. پہلا ہوگا کہ آپ کی بود و باشت اور اکانومی ٹھیک ہو، اس سے عزت ہوگی. دوسرا ہے کہ آپ نے ان کے لیے ایڈمنسٹریٹو کام کیا. اور تیسرا ہے کہ آپ نے ان تمام اپنے وسائل کو ملک کے لیے اور ان کے عوام کے لیے ویلفیئر کا کیا طریقہ کار بنایا کہ لوگ آپ سے خوش ہو کر کہیں کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ پہلے آدمی فیل ہو گئے کرنے میں، یا ان سے آپ نے بہتر، وہ فیل نہ بھی ہوں، ان سے آپ نے بہتر کیا تاکہ آپ کو لوگ ترجیح دیں اگلے سالوں کے اگلے الیکشنوں میں. پارٹی کا تو یہی کام ہوتا ہے. پارٹی ایک ذات اور ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو معیارات آپ نے بتائے کسی گورنمنٹ کے لیے، تو اس پہ آپ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو پرکھتے ہیں تو اس کی ریٹنگ کیا آتی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پارٹی. جب ہم آپس میں یہاں بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی کے عذر پیش کرتے ہیں تو وہ اس انڈیویجول کے خلاف ہے جو ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ میرا فرض ہے. یہ خوشامد کا طریقہ کار غلط ہے کہ وہ ایک آدمی کی پرستش کریں اور اسی کو کہیں کہ تم ہو انداتا اور تمہارا جو کام ہے تو وہ ہوگا، سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوگا. تمہاری وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہ میرا منشور ہوگا. میرے بچے بھی اس پارٹی کے نظریے کے ساتھ چلنا چاہیے. پھر میرٹ، کہ اگر آپ چاہے سونے کے بنے ہوں، آپ میرے جتنے نزدیکی رشتہ دار ہوں اور میرے ساتھ سارا دن میرا آپ تابع داری میں گزارے، وہ صرف وہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ میرٹ پہ نہیں آ کر اس جگہ پر منصب نہیں آپ کو مل سکتا جب تک آپ اس منصب کے اہل نہ ہوں. جو اس علم کو اٹھا کے چلے گا، اگر عمران خان صاحب نے علم اٹھایا سن 96 میں تو 2013 تک تو وہ علم کچھ نہیں کر سکا. اس نے کیا کیا؟ اس کے بندے بتا دے. 97 میں کتنے بندوں نے الیکشن لڑا، ان کو 400-300 ووٹ ملے. 2013 میں اتنی بڑی پارٹی تھی کہ ان کو کیا ملا؟ پھر ان کو 7 سیٹیں ملی پنجاب میں. تو وہ طریقہ کار غلط تھا، کیونکہ وہ بنیادی چیز غلط تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یکدم ریولوشن آ جائے گا اگر ہم یہ بندے لے کے آئیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ان کے کہ جی یہ انہوں نے آپ جیسے جہانگیر ترین جیسے اور یہ جو روایتی سیاستدانوں کو جو ساتھ ملایا، یہ ان کی غلطی تھی، اس لیے ان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. اچھا، یہ بالکل لوگوں کا عذر ہے. خان صاحب کا بھی یہ عذر تھا. 2000 میں یہ عذر ان کا ختم ہو گیا. جب ان کو جا کے لسٹ دکھائی، ہم نے بنا کے دی تھی، جہانگیر خان صاحب لے گئے ان کو علیحدہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں، یہ آپ نے 100-150 سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے. اس میں سے 15-20 سیٹیں ہیں جہاں پر آپ کے بندے نمبر 2 پوزیشن پہ آئے ہیں، سیکنڈ. باقی سب جگہوں پر کہیں 7واں نمبر ہے، کہیں 8واں نمبر ہے. تو یہ بتائیں یہ کیا یہ چیزیں دھاندلی کی بنیاد پہ ہوئی ہیں؟ 2018 میں کامیاب کیسے ہوئے؟ 2018 میں کامیاب ہوئے جب آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس بندوں کو نہیں دیتے ووٹ، یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. وہ بھٹو صاحب کا ایک 70 کا الیکشن تھا جب لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار کر کے اور انہوں نے ایسے ایسے نامعروف آدمیوں کو ووٹ دے دیا اور وہ ممبر بن گئے جو کبھی آج تک پھر نہ بنے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے. تو وہ وجوہات تھی اس وقت.
اپنا عمران خان صاحب کی پارٹی تو 2013 تک یہ لوگوں اچھا کو بابندی بنیادی کرا سکے. رول گورننس میں پلے کرتی ہے ٹیم. جی. عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد جو ٹیم بنائی، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انصاف اور میرٹ پہ مبنی ٹیم ہے؟ اگر ہوتی تو یہ ملک کی حالت اور ہوتی. اگر وہ ہوتی تو یہ ملک کی حالت اور ہوتی. ملک کے اس وقت جن لوگوں کے پاس یہ کام انہوں نے دیا ہے، ان کو جن لوگوں کو آج تک آپ دیکھیں انہوں نے پہلے 3.5 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آیا کیا لوگ خوش ہیں؟ وہ سب جگہ جہاں پر ہم یہ مانتے ہیں کہ جی اکنامک حالات جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہ ملک کے ساتھ نقصان کر کے گئے تھے، اور انہوں نے جتنے پیسے خرچ کیے وہ انہوں نے صحیح جگہوں پہ نہیں خرچ کیے، زیادہ بورنگ کی، اس کا ہمیں زیادہ سود دینا پڑا. وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، مگر جب آپ کو ایک چیز خراب ملتی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں نا جناب. نہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت نے معیشت کو بہتر نہیں کیا؟ نہیں، آپ بتائیں 4 تو وزیر تبدیل کر دیے اپنا فائنانس منسٹرز. اگر ٹیم ہوتی اور ٹیم شروع سے بنائی جاتی کہ یہ مجھے وقت ملنے والا ہے، مجھے اگر یہ ملا تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا، اس کے لیے تمام پلاننگ ہونی چاہیے. مثلا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 1500 ارب روپیہ اس وقت تمام آپ کے حکومتی ادارے جو کام نہیں کر رہے اور انہوں کے اوپر افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو نااہل لوگ ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں، وہ اس وقت نقصان میں ہیں. وہ ادارے ہر سال 1500 ارب روپیہ آپ سے لیتے. 1500 ارب پاکستان کے ڈیفنس فورسز کے بجٹ سے زیادہ ہے. اگر آپ اس کو ہی کہتے کہ یار یہ بتائیں میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا، میں تو یہ پیسہ اچھا پیسہ گڑھے میں ڈال رہا ہوں تو میں اس کو بچاؤں، اس کے لیے پھر تدبیر بنتی کہ آئیں ہم یہ ادارے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کو ہم نہیں چلا سکتے، افسروں سے جان یہ چھوڑیں. ان کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ مجھے جس تباہال صورتحال میں معیشت ملی تھی اس سے ہم نے بہت بہتر کر دیا ہے. مثلا اگر ہوتا تو یہ 1500 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے پھر یہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ اگر ہوتا تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. آپ کے بندے دیکھیں، یہ میں نے ایک جگہ لکھ کے اور لوگوں کو عرض بھی کی کہ یہ جو ادارے ہیں جو جہاں پیسہ ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہے، اس کو مہربانی کر کے 1 روپے پہ دے دے کسی کو. پی آئی اے میں اس وقت پیسے ڈاؤن ہو رہے ہیں نا، تو کہتے جی آپ کوئی آدمی آئے 1 روپیہ لے لے دے دے ہمیں اور باقی سارا خرچہ اٹھا لے. اسٹیل مل میں 1 روپیہ مجھے دے دو اور سارا باقی اخراجات تم کر لو. کوشچن یہ ہے کہ اگر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی آپ سے تو اس کے اوپر تمام جماعتوں کا قصور ہے. ایک دفعہ نون لیگ نقصان کر گئی، ایک دفعہ پیپل پارٹی کر گئی، ایک دفعہ پی ٹی آئی کر گئی. مجموعی طور پہ تو ملک کا نقصان ہوا نا.